اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنہم اللہ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا وَإِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَفَرُوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم فکیف اذا توفتہم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم ذالک بانہم متبعوا ما اسخط اللہ وکارہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک شاہدین۔ حضرات ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ آج 8 دسمبر 2024 ہے۔ میں ابن الخیر سید البخشا تسنیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزارش یہ ہے، میں ہمیشہ ناظرین جو خطاب کرتا ہوں آپ سے وہ صرف قرآن مجید سے خطاب کرتا ہوں، صرف قرآن مجید پڑھتا ہوں، میں کوئی کتاب کا حوالہ نہیں دیتا۔ آج کل انٹرنیٹ پر تقریریں عام ہو رہی ہیں، میرے ناظرین سامعین مکمل طور پر جو کچھ مولوی بیان کر رہے ہیں ان سے واقف ہو چکے ہیں، میں تاریخ سے بھی واقف ہو چکے ہیں اور حدیث کی جو وہ روایات بیان کی جاتے ہیں ان سے بھی وہ واقف بہت کچھ ہو چکے ہیں۔ ہمارے ملک میں اس وقت بہت تفرقہ پرستی کا دور ہے، فرقہ وارانہ فسادات ہیں۔ قرآن مجید میں جو اشارے ہوتے ہیں، میرا کام صرف یہ ہے میں قرآن مجید کی تشریح کرتا ہوں۔ میں صرف قرآن مجید کی تشریح کرتا ہوں، میں مکمل طور پر واضح میں بیان نہیں کرتا۔ اللہ نے بھی اشارے دیے ہیں اور میں آپ کو ناظرین کو یہ بھی بتلا دیتا ہوں کہ میں نے سورت فلاں سے آیت نمبر فلاں تلاوت کی ہے۔ اب میں نے جو آپ کے سامنے آیات تلاوت کی ہیں یہ سورت محمد کی آیت نمبر 22 سے ہے۔ سورت نمبر آیت وہ جو ہے محمد پارہ 26 ہے، اس کی آیت نمبر 22 سے 28 تک میں نے پڑھی ہیں۔ ویسے میں آیت نمبر 22 سے 30 تک ان کے معانی کروں گا۔ وہ معانی میں اپنی طرف سے نہیں کرتا، وہ بھی جو معانی مولویوں نے کیے ہیں۔ اب میرے پاس جو قرآن مجید ہے یہ احمد رضا بریلوی کا ترجمہ شدہ ہے۔ آخر احمد رضا بریلوی بھی عربی جانتا تھا، یہ تو نہیں کہ وہ نہیں جانتا تھا، آخر اس نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے، اس کے ترجمے پر کسی نے آج تک اعتراض نہیں کیا۔ آج کوئی اعتراض کرے تو ان کی مرضی ہے۔ تو میں یہ احمد رضا بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اسی سے میں نے یہ آیات پڑھی ہیں، اور اس کے علاوہ میں سورت نساء کی بھی آیت 53، 54، 55 پڑھوں گا۔ اور اب ناظرین اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ کی رحمت و برکت ہو آپ پر۔ اب یہ مولوی حضرات جو ہیں میرے قرآن کے بیان کو سن کر جب ان سے یہ بات کریں گے کہ ابن الخیر نے اس طرح آیات کا مطلب بیان کیا ہے یا یہ آیات بیان کی ہیں، تو وہ منہ بنا کر کہیں گے اسے تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، یہ زبر کی غلطی کرتا ہے، یہ زیر کی غلطی کرتا ہے، یہ اردو بھی صحیح نہیں بول سکتا، اس کے تلفظ اردو کے بھی غلط ہوتے ہیں۔ اور میرے بھائی بات سنو، یہ میں اردو بول سکوں یا نہ بول سکوں،
میں زبر دیر کی غلطی کروں کچھ کروں، میں ناظرین آپ کو امتحان دینے کے لیے نہیں آیا کہ میری اتنی تعلیم ہے، میں اتنی عربی جانتا ہوں یا میں اردو جانتا ہوں، میں امتحان دینے کے لیے نہیں آیا۔ اگر روح گردانی کرنا ہے، آیات سے منہ پھیرنا ہے، اگر حق کو تسلیم نہیں کرنا تو پھر حق بیان کرنے والے پر اعتراض کیے جاتے ہیں۔ اگر حق کو تسلیم کرنا ہو تو آیات کو سمجھا جائے گا، میرے مقصد کو سمجھا جائے گا، یہ نہیں ہے کہ مجھ پر اعتراض کیے جائیں گے۔ جو مجھ پر اعتراض کرتا ہے اس کا جی نہیں چاہتا حق تسلیم کرنا۔ تو اچھا میں تو غلطی کروں اردو بولنے میں، یا یہ عموماً اصول چلا آ رہا ہے مناظرین کا بھی کہ آپ مناظرے سنیں، وہ ایک دوسرے کی ذات پر حملہ کرتے ہیں، تم اردو بولنا نہیں جانتے، تم عربی نہیں جانتے، تم فلاں بات کا تلفظ غلط کیا ہے، تم قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ یہ آپ بھی سنتے ہیں، میں غلط پڑھوں یا صحیح پڑھوں، میں آیات تو آپ کو دکھا دیتا ہوں اور آپ کو قرآن پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اس کی وضاحت مکمل کروں، کیونکہ میں وضاحت مکمل نہیں کر سکتا، میری مجبوری ہے۔ وہ مجبوری یہ ہے کہ آج تفرقہ کا دور ہے، میں اپنا معافی ضمیر بھی ظاہر نہیں کر سکتا۔ پہلے پاکستان میں بہت مصیبت ہے فرقہ وارانہ فسادات کی، اور میں مزید، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں پھر مزید فسادات برپا کروں، اس لیے میں آپ کو صرف یہ آیت کے نمبر بتا دیتا ہوں، صورت بھی بتا دیتا ہوں، آپ دیکھ لینا تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بھی وہی معلوم ہوگا جو میں عرض کر رہا ہوں۔ تو اتنی تمہید کے بعد میں عرض یہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما رہے ہیں سورہ محمد کی آیت نمبر 22 میں، یہ آگے یہ سیغہ حاضر کا ہے میرے بھائی، یہ بھی خیال کرنا، فَهَلْ عَصَيْتُمْ یہ ہمارے متعلق نہیں ہے، ہم غائب میں تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے یوں لوگ آئیں گے، نہیں، بات یہ ہے کہ فَهَلْ عَصَيْتُمْ بس تم سے یہی امید ہے، بس تمہارے ہی یہ لچھن نظر آتے ہیں، اسی طرح معنی کریں گے اسی طرح مترجم۔ اب اس نے جو احمد نے بریلوی نے معنی کیا ہے وہ اس نے یہی معنی کیا ہے کہ کیا تمہارے یہی لچھن نظر آتے ہیں، یعنی تم سے یہی امید ہے کہ ان تولیتم اگر تمہیں حکومت مل جائے۔ سامنے کون بیٹھے ہیں یہ ذہن میں رکھے، سامنے اصحاب ہیں، رسول کریم منبر پر بیٹھے یہ آیت پڑھ رہے ہیں، اس نقشہ کو دل میں رکھیں۔ اب سامنے اصحاب ہیں، رسول کریم منبر پر بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں قرآن مجید، جو وحی نازل ہوئے انہیں سنوا رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں رسول کریم؟ اللہ کا فرمان کیا ہے؟ فَهَلْ عَصَيْتُمْ بس اگر تم سے تو یہی امید ہے، ان تولیتم اگر تمہیں حکومت مل جائے، اگر تمہیں حکومت مل جائے، ان تفسدوا فی الارض تو تم زمین میں فساد برپا کرو گے۔ اگر تمہیں حکومت مل جائے، یہ کس کو ہے؟ اصحاب کو بیان ہو رہا ہے، اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کرو گے، تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اور تم ایک دوسرے اپنے رشتے ناطے کا خیال بھی نہ رکھو گے، رشتے قطع کر دو گے، رحمی رشتے بھی قطع کرو گے، تم اپنے رحمی تعلق قطع کرو گے۔ اچھا یعنی تمہیں حکومت مل گئی، تم زمین میں فساد برپا کرو گے، اس فساد میں تم اپنے رشتہ داروں کا بھی رشتے کا خیال بھی نہ کرو گے، ان پر بھی تم ستم کرو گے۔ اولئک الذین ایسے ہی تو لوگ ہیں لعنہم اللہ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ میرے بھائیو میری بات ایک اور بھی سن لیں، اللہ اگر کسی پر لعنت کرتا ہے تو اللہ کیا سلوک کرتا ہے؟ وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ شیطان پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ یہ آپ کے یعنی تمام مسلمان دیکھ رہے ہیں، تمام اہل ادیان دیکھ رہے ہیں کہ شیطان پر لعنت کیا ہے، اس کی ٹانگ نہیں توڑ دی، نہ اسے مار ڈالا، وہ ابھی موجود ہے، یعنی اس سے اللہ نفرت کرتا ہے، پیدا بھی اسی نے کیا ہے، اور پھر اللہ کے سامنے وہ سرکش ہو گیا تو اللہ نے اس پر لعنت کی ہے۔ لعنت یہی ہے کہ جس پر اللہ لعنت کرتا ہے انہیں گمراہ کر دیتا ہے، جو گمراہ ہو جاتے ہیں وہ جہنم جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لعنت کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ جس پر اللہ لعنت کرتا ہے اس پر مخلوق لعنت کرتے ہیں، اللہ کی آواز تو آپ نہیں سن سکتے نا۔ جس پر اللہ درود پڑھتا ہے
درود بھیجتا ہے، جیسے کہ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، یہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 56 ہے۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم بھی اللہ اور ملائکہ نبی پر درود پڑھتے ہیں، ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام پڑھو۔ یہ جو حکم ہے، اللہ جو درود پڑھتا ہے، ہم نے تو اللہ کی آواز کبھی نہیں سنی، تو جو اللہ درود پڑھتا ہے تو وہ اپنی مخلوق سے درود پڑھواتا ہے۔ ملائکہ درود پڑھتے ہیں، انسان درود پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ جس پر لعنت کرتا ہے تو لوگ ہی، مخلوق ہی لعنت کرتی ہے۔ جو اللہ کی فرما بردار مخلوق ہوتی ہے، بات فرما برداری کی ہے۔ فرعون پر اللہ نے لعنت کی تو فرعون والے تو اس پر لعنت نہ کرتے تھے، مگر جو فرعون کو نہ مانتے تھے وہ اس پر لعنت کرتے تھے۔ تو اسی طرح جو اللہ کے فرمان، یعنی موسیٰ اور قوم موسیٰ، وہ فرعون پر لعنت کرتے تھے، اور ہم بھی فرعون پر لعنت کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم نمرود، شداد پر لعنت کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جس پر اللہ لعنت کرتا ہے ان پر مخلوق لعنت کرتی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ ان الذین ارتدوا افلا تو اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ فاصمہم واعمی ابصارہم، ان کے کان بہرے کر دیا، آنکھیں اندھی کر دی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایسے لوگ نہ تھے، اگر ان کو حکومت نہیں ملی، انہوں نے ظلم و ستم نہیں کیے، انہوں نے فساد برپا نہیں کیا، تو اللہ لعنت کیوں بھیج رہا ہے؟ اللہ غصہ کیوں کر رہا ہے؟ ان کے کان بہرے کیوں کر دیے؟ ان کی آنکھیں اندھی کیوں کر دی؟ یہ نہیں کہ اندھی آنکھیں تھی وہ دیکھ رہا تھا، نہیں، وہ دیکھتے تھے۔ آنکھیں اندھی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بات کو سمجھتے تھے، تسلیم نہ کرتے تھے، اور اسی طرح کان بہرے کا مطلب حق بات کو سننا گوارا نہ کرتے تھے۔ تو افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ قرآن کو دیکھ کر اس میں تدبر نہ کر سکتے تھے؟ وہ سوچ نہ سکتے تھے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے تھے؟ اب قرآن موجود ہے، آپ بھی سوچ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے تدبر نہ کیا تو اللہ آپ سے بھی یہی فرمائے گا، کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے تھے؟ کیا تم قرآن کو دیکھ کر تدبر نہ؟ تو آئے نا قرآن کی طرف۔ بخاری مسلم نے بڑا فساد برپا کیا ہے، بخاری اور مسلم نے بڑا فساد برپا کیا ہے۔ لوگ اپنا دین، عقیدے تک، اعمال تک، سب کچھ وہ بخاری اور مسلم سے دیکھ رہے ہیں۔ مقتدر رہا کہ مسلط امام احمد بن حنبل سے دیکھ، او بھائی کتابوں کی طرف نہ جاؤ۔ یہ تو سورہ بقرہ کے آیت نمبر 89 میں اللہ نے فرما دیا ہے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، ہلاکت ان لوگوں کے لیے ہے کہ کتاب تو لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کو معلوم تھا آگے کتابیں لکھی جائیں گی اور وہ اللہ کی طرف منسوب کی جائیں گی۔ دیکھیں یہ حدیث رسول ہے۔ جو کوئی کہے کہ میں نہیں مانتا تو پھر کافر ہے، تو حدیث رسول کو نہیں مانتا۔ تو اسی طرح تو یہ کتابوں کی طرف نہ جائیں، آؤ نا قرآن کی طرف۔ تو قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 99 میں اللہ نے فرمایا وَنَزَّلَ الْفُرْقَانَ وَنَزَّلَ الْكِتَابَ وَنَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے تم پر وہ کتاب اتاری ہے رسول جس میں ہر شے کا بیان ہے، کوئی کمی نہیں ہے اس میں، ذرا خود سوچیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں پر تالے ہوئے ہیں۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی، بے شک جن لوگوں نے ما تبین لہم الہدی شیطان، بے شک جو لوگ پیچھے پھر گئے اپنی پیٹھ پیچھے کا بننا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ واضح طور پر رسول کے بعد کسی نے کفر کا اعلان نہیں کیا، وہ کافر نہیں ہوا، کہلاتے مسلمان رہے، سارے کے سارے مسلمان۔ حتیٰ کہ یزید بھی کہتا تھا میں مسلمان ہوں، ابن زیاد اور شمر بھی کہتا تھا میں مسلمان ہوں، سب کے سب آپ وہ مسلمان کہلاتے تھے۔ مگر بات یہ ہے پیچھے پھرنے کا مقصد یہ ہے وہ جو منافق تھے ان کی منافقت ظاہر ہوئی۔ تو ادبار من بعد، جب کہ وہ پیچھے پلٹ گئے، من بعد ما تبین لہم الہدی، جب کہ ان کے بعد اس کے جو ان پر ہدایت ظاہر ہو چکی تھی، ہدایت الشیطان سول لہم، تو شیطان نے انہیں امیدیں دلائی۔ کس چیز کی شیطان امید دلاتا ہے؟ امید دلاتا ہے کہ زندہ رہو گے، کافی عرصہ، بہت زندگی پئی ہے، بہت زندگی پڑی ہے، زندہ رہو گے۔ تو جب زندہ رہو گے جمع کر لیں، بس پھر سکون سے کھاتے پیتے رہیں گے۔
وَأَمْلَىٰ لَهُمْ، اور انہیں دنیا میں مدت رہنے کی امید دلائی۔ آپ دیکھ لینا، شیطان نے انہیں دھوکہ دیا، فریب دیا اور دنیا میں مدت رہنے کی امید دلائی۔ تو شیطان نے پھر انہوں نے کیا کیا؟ وہ ذالک بأنہم قالوا للذین کارہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر۔ تو یہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ بے شک جن کو اللہ کا اتارا ہوا پسند نہ تھا، جو اللہ نے نازل کیا جو جن کو وہ پسند نہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم بعض کاموں میں تو اطاعت مطلب کریں گے۔ واللہ یعلم اسرارہم، اللہ ان کے اسرار کو جانتا ہے، یعنی بعض کاموں میں اطاعت کریں گے، وہ اطاعت کل نہیں ہوگے، بعض کاموں میں کریں گے۔ تو اگلی بات یہی ہے کہ بعض میں نہ کریں گے۔ تو میں آپ کے سامنے آیت پڑھ رہا ہوں کہ آپ پھر دیکھ لینا نا، سورۃ محمد کی آیت نمبر 22 سے پڑھ رہا ہوں آگے۔ تو بأنہم قالوا للذین، ذالک بأنہم، یہ اس لیے ہے، یہ انہوں نے ایسا اس لیے کیا کہ ان کا خیال تھا قالوا للذین کارہوا، ان لوگوں کو کہا جن کو اللہ کا پسند نازل کردہ پسند نہ تھا، کہ ہم بعض کاموں میں، یعنی منافق آپس میں مل گئے، کچھ منافقین نے دوسرے منافقین سے کہا کہ ہم بعض کاموں میں تو رسول کی اللہ کی اطاعت کریں گے مگر ہر کام میں نہیں، فی بعض الامر، بعض کام میں اطاعت کریں گے۔ واللہ یعلم اسرارہم، اللہ تعالیٰ ان کے رازوں کو جانتا ہے۔ فکیف اذا توفتہم الملائکۃ، پھر کیا ہوگا جب ملائک ان کو وفات دیں گے، ان کی روح کو قبض کریں گے، یضربون وجوہہم وادبارہم، تو ان کے منہ پر مارتے ہوں گے اور ان کی پشت پر مارتے ہوں گے، کیونکہ ذالک بأنہم متبعوا ما اسخط اللہ وکارہوا رضوانہ، تو اس لیے کہ وہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو اللہ کو پسند نہ تھی اور اس کی رضامندی کی پیروی نہ کی۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ نے ان کے کوئی نیک عمل تھے تو وہ ضائع کر دیے۔ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ، کیا ان لوگوں جن کے دلوں میں یہ مرض ہے نفاق کی، ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ ان کے جو دشمنی ہے، بیر ہے، اس کو ظاہر نہ کرے گا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ ظاہر اللہ کرے گا۔ جن کے دل میں یہ منافقت ہے، جن کے دل میں یہ روگ ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کے بیر ظاہر نہ کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کے بیر ظاہر کرے گا۔ جب اللہ ان کے بیر ظاہر کرے گا، یہ تو اللہ نے فرما دیا، تو آپ اس کے متعلق سامعین کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ نے بیر جو فرمایا، کیا یہ سمجھتے ہیں اللہ بیر ظاہر نہ کرے، مطلب ظاہر کرے گا؟ تو کب بیر ظاہر کیے؟ جو لوگ منافق تھے، جن کے دل میں منافقت تھی، ان کو کوئی بیر تھا، تو وہ کب انہوں نے بیر ظاہر کیا؟ انہوں نے بیر ظاہر تو کیے، تو کب کیے؟ تو اب میں سورت اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا امر تھا جو انہوں نے کہا کہ ہم نے بعض کام میں تو ہم عمل کریں گے، ان کو تسلیم کریں گے اور کل پر نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کام کو وہ تسلیم کرنا چاہتے تھے، کس بات کو وہ تسلیم کرنا چاہتے اور کس بات کو تسلیم نہ کرنا چاہتے تھے۔ اب آؤ نا ذرا سورت نساء کی طرف، اور سورت نساء میں آیت نمبر 53 سے میں پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام لہم نصیب من الملک، میں قرآن پڑھتا ہوں اور اس قرآن مجید پر تم بھی تدبر کرو۔ میں نے سورت محمد سے آیت 22 سے 30 تک تلاوت کی ہے، آپ کو اس کا مطلب سمجھا دیا ہے۔ وہ مطلب جو تھا وہ حکومت کے متعلق تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں تم لوگوں سے جو سامنے صاحب بیٹھے تھے، یہی امید ہے کہ تمہیں اگر حکومت مل جائے تو تم فساد برپا کرو اور اپنی کرامتوں کا خیال بھی نہ کرو گے۔ کیوں؟ یہ ایسے ہی لوگ ہیں نا۔ اچھا پھر وہ پڑھے، اب میں سورۃ نساء کی آیت نمبر 53 سے پڑھ رہا ہوں۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا اللہ یؤتون الناس نقیرا۔ ان آیات میں 2 حکومتوں کا ذکر ہے۔ ایک حکومت تو یہ ہے کہ کیا ان کو اگر حکومت مل جائے تو وہ ایسے لوگ ہیں کہ کسی کو ایک تل بھر بھی نہ دیں گے، کسی کو
گٹھلی بھی نہ دیں گے کھجور، کھجور خود کھا کر گٹھلی بھی کسی کو نہ دیں گے، وہ بھی سوچیں گے یہ بھی ہمارے کام آئے گی۔ ایک وہ حکومت ہے فَإِذَا اللَّهُ أَمْلَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ، اگر ان کو یہ ملک نصیب ہو گیا، ان کو اگر یہ ملک فَإِذَا اللَّهُ يُؤْتُونَ النَّاسَ، یہ لوگوں کو گٹھلی بھر بھی نہ دیں گے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا لوگ تو حسد کرتے ہیں، اگر اللہ کسی پر اپنا فضل کر دے تو لوگ حسد کرتے ہیں۔ وہ بھائی اگر یہ ایسے لوگ نہ تھے، وہ حکومت پر نہ آئے، آپ نے سورۃ محمد کی آیات سنی ہے، تو اللہ کیوں غصہ کر رہا ہے، ان پر لعنت بھیج رہا ہے، فرشتے ان کے پشت پر ماریں گے، ان کے منہ پر ماریں گے، یہ کیوں بیان ہوا؟ سورۃ محمد میں معلوم ہوا کہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کو حکومت ملی، انہوں نے ایسا کیا۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، تو لوگ حسد کرتے ہیں اگر اللہ کسی کو اپنے فضل سے کچھ عطا کر دے، پھر اللہ فرما رہے ہیں کچھ کسی کو مل جائے اللہ کی طرف سے تو لوگ حسد کرتے ہیں۔ مگر فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، مگر اللہ نے تو آل ابراہیم کو کتاب و حکمت اور ملک عظیم عطا کر دیا۔ وہ حکمت کے بارے میں من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت مل گئی اسے بھلائی کثیر مل گئی۔ ایک حکمت ہی کافی تھی، مگر ان کو کتاب بھی ملی، حکمت بھی ملی اور ملک عظیم بھی ملا، اور کیا رہا؟ کتاب بھی مل گئی، حکمت بھی مل گئی، ملک عظیم بھی مل گیا، تو ان سے تو حسد ضروری تھا نا۔ پھر حسد تو لازم، کیونکہ اللہ نے پہلے فرمایا کہ میں نے انسان کی ایسی فطرت ہے کہ اگر کسی پر اللہ کا کچھ فضل ہو جائے تو لوگ حسد کرتے ہیں۔ فطرت پہلے فطرت انسانی کو بیان کیا، آگے اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت اور ملک عظیم عطا فرمایا۔ تو وہ جو جن کو اللہ جو کتاب آل ابراہیم جن کو کتاب و حکمت عطا فرمائی، آپ جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت ہے، آتیناہم سیغہ جمع کہا ہے، ملکن عظیما، کسی ایک کے متعلق نہ سمجھنا۔ حق و باطل کو ملانے والے بھائی بہت زیادہ ہیں، ذرا آپ خود غور کریں، مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کیوں وضاحت کروں؟ آپ نہیں سمجھ سکتے؟ اگر دلوں پر تالے لگے ہوئے نہیں ہیں تو آپ تدبر فی القرآن کر سکتے ہیں۔ اگر دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں تو ان کا میں بھی ذمہ دار نہیں ہوں، وہ میری بات بھی نہیں مانیں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں اللہ کچھ اپنا فضل کر دے، کسی پر کچھ دولت دے دے، کسی کو طاقت دے دے، کسی کو حسن دے دے، کسی کو فن یعنی تکلم دے دے، بات کرنا، کلام کرنا، تقریر کرنے کا فن دے دے، تو وہ لوگ جو ہیں اس سے حسد کرتے ہیں۔ مگر آل ابراہیم کو تو کتاب بھی دے دی، حکمت دے دی، ملک عظیم دے دیا۔ تو جن کو کتاب و حکمت دی، اگر ان کو ملک عظیم جو دیا، کیا وہ بھی تل بھر نہ دیں گے لوگوں کو؟ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ جن کو کتاب و حکمت دی گئی، کیا ان کو ملک عظیم نہ ملے گا؟ ان کو تو ملے گا، وہ تو ملک عظیم تو ان کو دیا، کیا وہ تل بھر نہ دیں گے کسی کو؟ بھئی وہ لوگ نہیں ہیں جن کو کتاب و حکمت دی گئی ہے، جن کے متعلق یہ کہا گیا کہ یہ تل بھر بھی نہ دیں گے، وہ اور ہیں۔ یہ جن کو کتاب و حکمت ملی وہ نہیں ہیں، اور جن کو کتاب و حکمت ملی ملک عظیم بھی انہی کو ملا۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اچھا فَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، تو پھر کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے ان کی راہ روکی، فَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، تو ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے جن کو کتاب و حکمت دی گئی، ملک بھی تو انہی کو دیا گیا، تو کچھ ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے ان کی راہ روکی۔ تو کچھ ہیں جن کو ملک عظیم دیا گیا ان کی راہ۔ بھئی آپ سوچ سکتے ہیں ناظرین، کتاب مل رہی ہے آل ابراہیم کو، یعنی قرآن مل رہا ہے،
یہ قرآن جو مل رہا ہے، قرآن کی راہ تو نہ روک سکتے تھے، کیونکہ وہ تو جبرائیل امین فرشتہ آیا، اس نے محمد مصطفیٰ کے قلب پر وحی نازل کی، اس کے قلب پر قرآن اتارا، تو وہ کس طرح، کیا فرشتے کی راہ روک سکتے تھے؟ کیا وہ محمد مصطفیٰ پر قرآن اترتے کو روک سکتے تھے؟ نہیں روک سکتے تھے، وہ نہیں روک سکتے تھے۔ تو ملک کی راہ روکی نا، کتاب کی راہ نہ روک سکتے، حکمت کی راہ بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ جو میرا فہم ہے، جو میری سوچیں ہیں، وہ میرے پاس ہے، اور جو آپ کی ہیں وہ آپ کے پاس ہے۔ نہ میں جو سوچیں ارادے آپ کے ہیں، جو ذہنی قوت اللہ نے آپ کو دی ہے، جو قوت مفکرہ دی ہے، جو قوت حافظہ دی ہے، جو آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، میں نہیں روک سکتا۔ اسی طرح آپ میرے فہم کو، میری سوچوں کو اور میرے یہ علم کو، حکمت کو آپ نہیں روک سکتے۔ تو حکمت اور کتاب کی راہ نہیں روکی جا سکتی تھی، تو ظاہر ہے صرف حکومت کی راہ روکی جا سکتی تھی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، تو کچھ تو اس آل ابراہیم جن کو کتاب و حکمت اور ملک عظیم ملا تھا، اس پر ایمان لے آئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور کچھ نے ان کی راہ روکی، یعنی من صدّ عنہ، کچھ وہ تھے کچھ وہ تھے من صدّ، جنہوں نے ان کو روکا، رکاوٹیں پیدا کی۔ من صدّ عنہ، آپ دیکھ لینا، یہ میں نے سورہ نساء آیت نمبر 53، 54، 55 پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ بھی دیکھ لینا۔ من صدّ عنہ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ کافی ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں میرا بھائی، حکومت کس کو ملی رسول کریم کے بعد؟ یا تو حکومت ملی ہے اصحاب کو، یا ملی ہے اہل بیت کو۔ اب اصحاب نے راہ روکی اہل بیت کی کہ ان کو حکومت نہ ملے، یا اہل بیت نے راہ روکی؟ اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اگر خلافت فلاں کا حق نہ تھا، علی نے جنگ کیوں نہ کی؟ اگر جنگ کرتا ہے علی تو وہ ان لوگوں میں شمار ہوتا جنہوں نے راہ روکنا تھی، علی راہ روکنے والا ہوتا۔ علی راہ روکنے والا نہ تھا، جدھر جاتی ہے جاؤ۔ علی کی فرما برداری اس وقت فرض کر دی گئی تھی جب رسول کریم نے فرما دیا من کنت مولا فہذا علی مولا، جو مجھے اپنا مولا سمجھتا ہے، مالک مولا کے معنی مالک ہیں، اس کے معنی تبدیل کر دیے گئے کہ مولا کے معنی دوست ہیں، جو مالک کیوں نہیں ہیں۔ اور رسول کریم نے پہلے صحابہ سے پوچھا تھا، اللہ تو پہلے پوچھا تھا، اللہ تو اولاد بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں کا مالک نہیں ہوں تم سے بڑھ کر؟ انہوں نے عرض کیا ہاں اے اللہ کا رسول، ہماری جانوں کے بعد۔ پھر فرمایا من کو تو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مالک ہوں اس کا مالک علی ہے۔ تو معنی تو مالک بنتے ہیں، سید و سردار بنتے ہیں، مگر یہ دوست لیتے ہیں، دوست بھی بنتے ہیں معنی، یعنی نہیں بنتے۔ یہ ایسا مالک جو دوست بھی ہو، یعنی محبت بھی اپنی مملوک سے کرتا ہو، ایسا حاکم جو اپنے محکوم سے محبت کرتا ہے، اس کو مولا کہتے ہیں۔ وارث سرپرست، جو سرپرست ہوتا ہے وارث ہوتا ہے، تو جس کا وہ سرپرست ہوتا ہے اسے محبت بھی کرتا ہے، تو وہ دوست بھی ہوتا ہے، اور وہ اس کے مولا کے معنی سے مولا ہی رہے۔ تو اس کے معنی تو وہ آپ کے کچھ علماء اہل سنت بھی کر رہے ہیں کہ مولا کے معنی سید و سردار ہیں، مالک ہیں، سرپرست ہے، تو معنی تبدیل کیے دوست۔ پھر دوستی تو نہ نبھائی اہل بیت سے، اگر یہی معنی بھی سمجھتے، ایسی جن کی دوستی فرض کر دی گئی تھی لوگوں پر، تو اس کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ آپ اپنے علماء سے سن رہے ہیں، دیگر علماء سے سن رہے ہیں، کتابیں سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کچھ کیا آل محمد کے ساتھ لوگوں نے، جو کچھ کیا آپ کو معلوم ہے۔ تو اللہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو اگر ان کو ملک ملے تو وہ لوگوں کو ایک تل بھر نہ دیں۔ لوگ تو حسد کرتے ہیں اگر اللہ کسی پر اپنا فضل کر دے، اور ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب و حکمت اور ملک عظیم دیا، تو کچھ نے تو ان کو تسلیم کر لیا، مان لیا، اور ان پر ایمان لے آئے، یعنی ان کو اپنا حاکم بھی مان لیا، ان پر ایمان لے آئے، اور کچھ نے راہ روکی، جنہوں نے راہ روکی ان کے لیے جہنم کی آگ کافی ہے۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ؟ سمجھا؟ تو یہ آپ آیاتیں پڑھ لینا۔ میں صرف دیکھیں نا، میں نے قرآن کی طرف توجہ دلا، میری زبر دیر کی غلطی کرو گے نکالو گے، میری اردو تلفظ غلطی نکال سکتے ہو کیا؟ قرآن مجید میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ سورۃ محمد کی آیت 22 سے لے کر 30 تک پڑھیں، آپ بھی تو پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے ترجمہ پڑھیں، اگر نہیں پڑھ سکتے ترجمہ پڑھیں، اور پھر سورت بھائی ترجمہ تو پڑھ سکیں گے نا وہ بھائی، اور سورت نساء کی آیت نمبر 53 سے
54-55 मैंने पढ़ी है, आप भी पढ़ लें। आप पढ़ने में तलफ़ुज़ की गलती मेरी होगी, ज़बर देर की गलती मेरी होगी, आप सही करके पढ़ना। और सही पढ़ें या तलफ़ुज़ की या ज़बर देर की गलती हो, मतलब बयान करने में मेरा मकसद आपको कुरान समझाना है मेरे भाई। मेरा मकसद आपका कुरान की तरफ आपको तवज्जो दिलाना है। आप मेरा इम्तिहान ना लें, आप मेरे मुम्तहन नहीं हैं। कोई मौलवी मेरा मुम्तहन ना बने, मेरा इम्तिहान ना ले। ये सिर्फ हक बात को से इनकार करने के लिए, गुल्लू खलासे करने के लिए ये बहाने करते हैं। ये मौलवियों के बहाने होते हैं। तुम्हारा तलफ़ुज़ सही नहीं है, तुम अरबी सही नहीं पढ़ सकते, तुम ये गुल्लू खलासी कराने वाली बात है, ये मुनाज़रे से भागने वाली बात है। तो मैंने तवज्जो दिलाई है ना आपकी सूरत निसा की आयत नंबर 53 से 55 तक मैंने तवज्जो दिलाई है सूरत मोहम्मद से। आप देख सकते हैं, खुद सोच सकते हैं, अपने दिल में सोचें। अल्लाह फरमा रहे हैं सूरत मोहम्मद में, तुम्हें अगर हुकूमत मिल जाए तो फसाद बर्पा करोगे। अब फसाद रसूल करीम के बाद फसाद साहब में बर्पा हुआ तो नहीं, अब हुआ है या नहीं हुआ? ये तो जंग सिफीन में दो लड़ रहे हैं, मौलवी साहब कहते हैं दोनों तरफ से मारे गए जो कत्ल हुए शहीद। अल्लाह फरमाए फसाद कुछ ने तो तस्लीम किया और कुछ ने तस्लीम नहीं किया। जिन्होंने जो ईमान नहीं लाए आले इब्राहीम पर, जिनको किताब और हिकमत और मुल्क अजीम दिया गया, जो उन पर ईमान नहीं लाया, अल्लाह फरमाता है कफ़ा जहन्नम सही रहो, जहन्नम की आग काफ़ी है। मौलवी साहब कहता है सब जनती हैं। और फसाद तो हो रहा था जब जंग सिफीन हो रही थी, 80,000 आदमी कत्ल हुए, फसाद तो हो रहा था। जंग जंगल में फसाद तो हो रहा था। फतह के मामले में ये दर दहारा पर जो कुछ हुआ फसाद तो हो रहा था। ये मैं नहीं कह सकता कौन हक पर था, ये आप ही सोचे, कुरान को सामने रख कर सोचें। वरना जो कुरान मजीद तो तस्लीम न करेगा या जो तदब्बर न करेगा तो रोज़ हशर उसके लिए भी जहन्नम की आग काफ़ी है। तो मैं तो इतने अर्ज़ कर सकता हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।